والدین دنیا سے چلے جائیں تو والدین کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں مساجد میں کوئی تعاون کر دیا جائے، کچھ مدارس میں تعاون کر دیا جائے، کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کا ثواب جانے والے کی روح کی طرف جو ہے منسوخ کر دیا جائے تو فرمائے یہ بھی والدین کے ساتھ جو نیکی ہے۔ اور بعد ہمارے احباب یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ حضرت صاحب دعا تو پہنچتی نہیں، بندہ مر گیا ہوں بس قصہ ختم ہے، ان کے دعا نہیں پہنچتی۔ یہ سینکڑوں دلائل عرض کیتے جا سکتے ہیں کہ حدیث حصول برکت واسطے بخاری شریف جو سنا دینا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، فرمایا جدو کوئی بندہ فوت ہو جاندا ہے وہ دے اعمال دا سلسلہ منقطع ہو جاندا ہے، الا من ثلاثۃ، فرمایا مگر تین چیزاں ایسیاں نے، تین چیزاں ایسیاں نے بندہ دنیا تو چلا جائے جان تو بعد بھی انہاں نوں او دا ثواب ملدا رہندا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، فرمایا لوگوں کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر کے او دا ثواب مرن والے کی روح کی طرف منسوب کیتا جائے، مرن والے کو صدقہ جاریہ دا ثواب مرن تو بعد قبر کے اندر پہنچدا ہے، انہوں فائدہ ہوندا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقہ جاریہ کے اندر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، یہ بھی حدیث کے اندروں میں سرکار نے فرمایا مسجد بنانا صدقہ جاریہ ہے، مدرسہ قائم کرنا، کسی دین دے طالب العلم نو دین پڑھا دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہن کوئی بندہ والدہ جس طرح بھائی طارق صاحب کی امی دنیا تو چلے گئی نے، آج وہ مدرسے دے نال مسجد دے نال کوئی تعاون کر دیں، کوئی کام ہونے والا ہے انتظامیہ نال رابطہ کر کے کوئی ایک کام میں کروا دینا اپنی امی دے ایصال ثواب واسطے، جتنی دیر تک مسجد کے اندر کو نمازیاں نوں دا فائدہ ہوندا رہے گا، اب اسی بکار اماں جی مرحومہ مغفورہ نوں دا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اے وے صدقہ جاریہ، اے بھی ایک صدقہ ہے، لوگاں نوں کھانا کھلانا، یہ بھی صدقہ ہے، اوتے بھی احادیث وارد نے، لیکن اے صدقہ جاریہ جڑا ہے جتنی دیر تک وہ جاری رہے گا وہ عمل وہ مرن والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ میں مثال عرض کر دینا، پچھلے سال کرونا دے دنوں دے اندر الحمدللہ ڈونگیاں دے اندر اپنا لڑکیاں دا جامعہ غوثیہ حزبیہ صادق العلوم او دے نال نال گزشتہ سال کرونا دے دنوں دے اندر اسی للبنات دے ادارے دی بنیاد رکھی، جامعہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک ساتھی محلے دے اندر ساڈے دوست اسلام آباد ہوندے سی، انہاں دا کوئی کاروبار سی تے کرونا دی وجہ تو بند پنڈ آ گئے، انہاں دا اتنے معمول سی کہ ہر 11ویں دے موقع تے کچھ اپنے مال دا حصہ کٹ کے 11ویں دا ختم دے لاندے سن۔ مسئلہ پوچھن واسطے آئے قاری صاحب میں مسئلہ پوچھنا چاہنا ہوں مال ہوں میں کتنے خرچ کراں، تے میں انہوں کیا 11ویں شریف دے موقع دے اوتے جو لوگاں نوں اکٹھیاں کر کے سی انہاں نوں لنگر کھلانیاں نا، او دا ثواب غوث پاک رضی اللہ عنہ دی روح اسی پیش کرنے ہاں، وہ عارضی ثواب ہے۔ سانو ادارے دے اندر بہت زیادہ چیزاں دی ضرورت ہے جہدے وچوں اس ادارے واسطے ایک دروازے دی بھی ضرورت ہے، باہر دا مین دروازہ ساڈے کو امور دے اندر بھی کرنی ہے، اگر تسی یہ مہربانی فرماؤ تے صدقہ جاری ہے۔ بھائیو ساتھی دے ذہن چ گل آ گئی ہو گیا جا کے دروازہ بنا کے سانو لیا دیتا، الحمدللہ سال ہو گیا اتنی دیر تک طلباء دے وچوں دی گزرتے رہن گے، غوث پاک نوں ثواب ملتا رہے۔ وہ کھانا کھا کے عارضی لوگوں نے پھر جانا سی، وہ سارا جناب والا سلسلہ ختم ہو جانا سی، وہ عارضی سی، لیکن ہون تک وہ دروازہ اتنے قائم ہے، دین دے طلباء دے وچوں دی گزر رہے ہیں، وہ ایک حفاظت دا ذریعہ ادارے دا، اب آپ اسی وقت پتہ نہیں انہیں کتنی دیر تک قائم رہنا ہے، تے غوث پاک سرکار کو اس جنے دا ثواب پہنچتا رہے گا اور ان مجموع ثواب ملتا رہے گا۔ اس واسطے عرض کراں گا ختمہ تے تھوڑا گھٹ کام کر لیا کرو تے دیکھیا کرو اپنے قرب دے اندر اگر کوئی مساجد دے بعد میں انہاں کوئی کام ہون والا کروا دیا کرو۔ اگر تسی 50,000 روپیہ لانا چاہتے ہو ختم دے تے 25,000 روپیہ لا لو، کوئی جناب اعلیٰ 25,000 روپیہ مسجد دے اندر دے دو، جڑا کوئی کام ہون والا کروا دو۔ اگر کوئی معاشرے دے اندر کوئی تواڈے قرب دے اندر ادارہ ہے، مالی حالات اچھے نہیں، طلباء دین دا علم حاصل کرتے ہیں، انہوں نے نال تعاون کر کے تواڈے ادارے دے نال ادارے دی انتظامیہ
طلباء کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے گی، انہوں واسطے کھانا، استاد کرام دیا تنخواہ تو ثواب ملتا رہے گا۔ اس طرح میں عرض کرنا کہ اگر تھوڑے معاشرے کے اندر اگر کوئی غریب ہے، کوئی یتیم بچی ہے، بے سہارا ہے، ان کو دروازے تو اٹھان کا کوئی ثواب نہیں بھائی تسی انہاں دے نال لوگ چھپ کے ہوں کسی دے نال اگر کوئی تعاون کرتے ہیں، نال میڈیا والے ساتھی کھڑے ہوندے نے، انہاں دی تذلیل کیتی جاندی ہے۔ اگر کوئی مستحق اپنے گاؤں کے اندر ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ گھر بیٹی جوان ہے، مارا بندہ ہے، بیٹی نو دروازے تو نہیں اٹھا سکتا، تسی رات دے سناٹے چ جاؤ خاموشی دے نال تے نیت لے کے جاؤ میری امی، میرا والد یا میرا کوئی عزیز دنیا تو چلا گیا ہے، وہ تے سارے سوال واسطے میں اس تے نال تعاون کرنا، اپنی بیٹی دا نکاح کر لے، دروازے تو اٹھا لے، مارا بندہ ہے یا وہ سر دے اوپر کوئی کلی دا انتظام نہیں، حالات نساز نہیں، اے اپنے بچیاں واسطے کوئی چھت دا انتظام کر لے، چار دیواری دا انتظام کر لے تے او نیت کرو کہ ایدا ثواب میرے فلاں عزیز نو بیلیو جنی دیر تک بابے سی وقار تسی اس مارے بندے دا دل خوش کرو گے، وہ واسطے چھت دا انتظام کرو گے، وہ دی بیٹی نو دروازے تو اٹھا دو گے، وہ تواڈے واسطے پتہ نہیں کنی دیر دعاواں کرتا رہے، کنی دیر دعاواں کرتا رہے، اور تواڈے جان والے عزیز واسطے سارے ثواب دا باعث بن جائے۔ بڑی گفتگو کیتی جا سکتی ہے، بخاری شریف دی جڑی حدیث سنا رہا سانوں بالکل اختصار کے نال سمیٹنا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، فرمایا صدقہ جاریہ والا کام کر کے میت کی طرف منسوب کیتا جائے تو میت نو دا فائدہ ہوندا ہے، ثواب پہنچدا ہے۔ یہ جڑا کوئی سجن کے دینا پتہ نہیں پہنچتا یا نہیں پہنچتا، میں کیا میرے کو نہ پوچھو، اللہ دے نبی علیہ السلام دی کولو پوچھو، حدیث بخاری وچوں کڈ کے دینا میری ذمہ داری، حوالہ پیش کرنا میری ذمہ داری۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جاریہ دا ثواب مرن والے نو مرن تو بعد فائدہ دیندا ہے، قبر وچ انہاں دا اجر ملدا ہے۔ اور دوسرا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اور علم ينتفع به، فرمایا نافع علم دا ثواب بھی بندہ دنیا تو چلا جائے تو انہوں ملتا رہتا ہے۔ محترم یا کوئی بھی گاؤں کے اندر کتے بھی کسی علاقے سے کوئی عالم دین ہے، قاری ہے، حافظ ہے، استاد ہے، بچوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، استاد صاحب دنیا کو چلے جان، انہاں کو پڑھے ہوئے بچے طلباء قرآن کی تجوید و ارشاد کرتے رہن، دین اسلام کی تجوید و ارشاد کرتے رہن، اسلام کے علوم کی تجوید و ارشاد کرتے رہن، اگے انہوں نے پڑھاتے رہن، انہوں کو پڑھے ہوئے طلباء اگے پڑھاتے رہن تے او پڑھان والے استاد نو تا قیامت ثواب قبر کے اندر ملتا رہے گا۔ انہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اور علم ينتفع به، نافع علم دا ثواب بھی مرن تو بعد قبر وچ فائدہ دیندا ہے۔ جس مقصد نو لے کے اسی بیٹھے نا، اس مقصد دے اوتے حدیث پاک دی آخری جز سماعت کرو۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او ولد صالح يدعو له، فرمایا جو ماں باپ دنیا تو ٹر جان، نیک اولاد ماں باپ واسطے دعا کرے تے نیک اولاد دی دعا بھی ماں باپ کو فائدہ دے گی۔ کئی سجن کہتے نہیں ہے کہ بے مقصد معاملہ بے مقصد نہیں ہے، دعا دا یقیناً فائدہ ہوندا ہے، اور دعا دا فائدہ ہوندا ایمان والے نو یہ بھی یاد رکھنا، بے ایمان نو فائدہ نہیں ہوندا۔ جڑے نہیں دعا کرتے یا دعا دے قائل نہیں، شاید انہاں نو کوئی اپنے مرن والیاں دے اوتے کوئی جناب اللہ کو بے ایمانی دا کوئی خدشہ ہوگے تاں بھی دعا کر دے۔ میں دلائل نہ ثابت کر سکنا، ایمان والا بندہ دنیا تو ٹر جائے، ایمان والے نو دعا فائدہ دیندی ہے۔